رمضان المبارک کے دوسری روزے کی نماز تراویح ہم نے ادا کی الحمدللہ۔ 40 سجدے کیے، 20 رکوع کیے، 20 قیام ہم نے کیے، 20 تشہد کیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ بقرہ کا دوسرا حصہ، دوسرا نصف آج تلاوت کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں 1000 احکام بیان کیے ہیں، 1000 مناہی بیان کیے ہیں، 1000 اس میں مسائل بیان کیے ہیں، 1000 اس میں اسرار و رموز اور حکمتیں بیان کی ہیں۔ قرآن کریم علوم کا سمندر ہے، اس کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایک ایک آیت پر گفتگو کی جائے، گھنٹوں نہیں کئی دن چاہیے۔ یہ تو ہم ایسے ہے کہ جیسے پکی ہوئی دیگ ہے اور اس میں 3-4 چاول ہم نکال کر چکھ لیتے ہیں، ورنہ یہ اللہ کی مقدس کلام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ لامحدود ہیں، اللہ کی کلام بھی لامحدود ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر علوم بیان کیے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کی منزل کی ابتدا آیات بر سے ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لے آئیں، اور جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے مستحقین میں تقسیم کرتے رہیں، مسافروں میں، رشتہ داروں میں، عزیزی اقارب میں، مساکین میں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل پر راضی ہو جائیں گے اور تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اگلی آیت میں قصاص کا ذکر ہے کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس کے بدلے اللہ کا قانون ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، قاتل کو قتل کیا جائے۔ اور کوئی چیز اگر بدن کی کوئی عضو تلف کر دیا جائے، یعنی ایک کسی کا کان کاٹ دیا جائے تو اس کے بدلے اس کا کان کاٹا جائے، اس نے ناک کاٹی ہے تو ناک کاٹا جائے، ایک ٹانگ اگر اس کی توڑی ہے تو اس کے بدلے اس کی ٹانگ توڑ دی جائے۔ تو یہ قصاص ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کا بہت بڑا اور حسین حکم ہے کہ اس سے برائیوں اور بدیوں کی، جرائم کی روک تھام ہوتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں روزوں کا ہی تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے روزے تم پر فرض کیے، صرف تم پر نہیں، تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض تھے، اور روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے، تمہیں اس لیے حکم دیا رکھنے کا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزوں سے تقویٰ ملتا ہے۔ تقویٰ کا معنی گناہوں کو چھوڑنا۔ حالت روزہ میں آدمی گناہ نہیں کرتا، اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے روزہ ہے، تو اس سے تقویٰ مل گیا کہ وہ گناہ نہیں کر پا رہا، چھوڑ رہا ہے گناہ، تنہائی میں ہے، روزہ ہے، کھانا پینا نہیں کر رہا، اس کے دل میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ میرے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سفر پر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت ہے کہ بعد میں قضا کر لے۔ اگر کوئی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تکلیف ہے، تو وہ بھی قضا کر لے، لیکن بعد میں جب بھی صحت ملے تو رکھ لے۔ اور اس میں اور بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا کی روزوں کے بارے میں کہ اگر تم اتنے دائمی بیمار ہو گئے ہو کہ تمہیں صحت یابی کا یقین ہی نہیں ہے، دوبارہ صحت یاب نہیں ہو سکو گے، یا اتنے بوڑھے ہو چکے ہو کہ روزے رکھ ہی نہیں سکتے ہو، تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، روزوں کے بدلے تم فدیہ ادا کر لینا، اللہ تعالیٰ یہ فرضیت تم سے ساقط کر دیں گے، تمہیں معاف کر دیں گے۔ بعض لوگ حالت سفر میں روزہ رکھتے ہیں، یہ عزیمت ہے، اگر رکھ لیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رخصت بھی دی ہے کہ اگر حالت سفر میں تم روزہ نہ رکھ سکو، نہیں رکھتے تو نہ رکھو، کوئی بات نہیں، لیکن بعض یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آگے اعتکاف کا بھی ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا کہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔
آگے فرمایا کہ مساجد میں تم رکا کرو، اعتکاف بھی بیٹھا کرو۔ اعتکاف ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف تو ویسے بھی مسنون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چھٹی نہیں کی، کبھی بھی ناغہ نہیں کیا، حالانکہ آپ بہت مصروف تھے۔ کائنات میں اتنا کوئی انسان مصروف نہیں ہوگا جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ حج کا ذکر فرماتے ہیں کہ حج کو اگر تمہارے پاس زیادہ راہ ہے اور ضروریات، گھریلو ضروریات سے زائد تمہارے پاس اتنا خرچ آ گیا ہے کہ تم حج پہ جا سکتے ہو تو حج تم پر فرض ہے، لیکن یہ بار بار نہیں، زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ دوبارہ جائیں گے تو وہ فرض نہیں ہوگا، وہ نفلی ہوگا، لیکن جا سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، وہی پہلا تھا، وہی آخری تھا، لیکن صحابہ کرام بار بار بھی حج پر جاتے تھے، ہر سال جاتے تھے، کوئی ایک سال چھوڑ کر دوسرے سال جاتے تھے۔ تو یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ حج پر جائیں، لیکن اس میں اس کا خیال رکھیں کہ حقوق العباد تلف نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ مقروض ہیں اور حج پر جا رہے ہیں، آپ نے لوگوں کے پیسے دینے اور عمرے پر جا رہے ہیں، نہیں، پہلے قرض جھکانا ہوگا، پہلے حقوق کو۔ اور گھر میں راشن نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں، اور آپ عمرے پر چلے ہوئے ہیں، بچے پریشان ہیں، بیوی پریشان ہے، ہمارے لیے کچھ آئے گا، لیکن جناب حاجی صاحب عمرے پر گئے ہوئے ہیں جی، تو ایسا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے حقوق العباد کو ادا کرنے کے بعد پھر آپ جائیں۔ اور آگے کچھ مسائل بھی بیان کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت یہ زندگی کے دو پہیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اماں حوا کو بھی تخلیق کیا، پھر ان سے انسانی نسل کا آغاز ہوا، انسان یہاں سے آباد ہوئے، پھیلے۔ تو نکاح کا عمل یہ بہت خوبصورت عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح تو میری سنت ہے۔ پیارے آقا کی جو سنت ہوتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ نکاح مساجد میں کیا کرو، لیکن آج کل نکاح میرج ہالوں میں ہوتے ہیں، غلط ہے، اس لیے برکت نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنے بچوں کے نکاح مسجدوں میں کریں گے۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ اپنا نکاح بھی مسجد میں کریں گے نا ایسے؟ میرج ہال میں نکاح نہیں ہے، کھانا کھا لیں وہاں، نکاح مسجد میں ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی منزل میں فرمایا کہ اگر تمہارا مزاج نہیں ملتا، آپس میں ٹکراؤ ہے اور طلاق کی نوبت پہنچ گئی تو یک دم طلاقیں نہ دیں، 1000 مرتبہ سوچیں۔ یہ زندگی کا حصہ ہے تمہارا، کہیں تم تنہا نہ رہ جاؤ، تمہارا گھر اجڑ نہ جائے، ویران نہ ہو جائے، اس لیے سوچ سمجھ کر طلاق دو، بہت مرتبہ سوچو، جلدی نہ کرو۔ اور اگر طلاق دینا چاہتے ہیں تو پھر 1 مہینے میں 1 طلاق دو، اگلے مہینے میں دوسری دو، تیسرے مہینے میں تیسری، یکدم طلاقیں نہ دو، لیکن یکدم بھی دو تو 3 تو ہو جائیں گی، 3 کا عدد ہو گیا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں جی 3 کہیں، 3 طلاقیں ہوں تو کہتے ہیں جی 1 ہوئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 کا عدد 3 ہوتا ہے، وہ 1 کیسے ہوتا ہے؟ کوئی جو 3 روٹی کھا لے اور کہے میں نے 1 کھائی ہے تو وہ تو جھوٹ بولتا ہے نا۔ کسی نے آپ کے جوتے لگائے 3، آپ کہیں یا وہ کہے کہ نہیں جی میں نے 3 نہیں لگایا، میں نے تو 1 لگایا ہے، تو یہ جوتے سے بھی بڑھ کر ہے طلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ نفرت طلاق سے، لیکن اگر چارہ کار نہیں ہے، گزارا نہیں ہے، تم نے عورت کو کسی غیر محرم کے ساتھ دیکھ لیا تو طلاق دینا فرض بھی ہو جائے گا۔ وہ عورت تمہاری تھی لیکن اب وہ تمہاری نہیں رہی، اب تمہارے کام کی نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی اگر امام مسجد ہے اور اس کی بیوی اگر بدکارہ ہے، زانیہ ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے، پھر یہ طلاق نہیں دے رہا، تو ایسے امام کے پیچھے نماز مکروہ ہوگی۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو ماں کے ذمے اس کو 2 سال تک دودھ پلانا۔ تو اس سے بھی یہ بھی بات نکلتی ہے
کہ دھڑا دھڑ بچے، ہر سال بچہ، ہر 9 مہینے کے بعد بچہ، پھر آپریشن، پھر وہ بیچاری کی طبیعت نازک ہے، بہت کمزور ہے، تو فرمایا کہ 2 سال تک پہلے بچے کو دودھ پلانے کا جب حکم ہے تو 2 سال کا تم وقفہ ڈال سکتے ہو اپنی اولاد میں، 2.5 سال تک بھی ڈال سکتے ہو اگر عورت کمزور ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے 3 پارے میں فرمایا کہ انبیاء ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں 1,24,000 کم و بیش، لیکن ان کے درجات میں تفاوت ہے، کچھ چھوٹے درجے کے ہیں، کچھ بڑے درجے کے ہیں، کچھ اس سے بھی بڑے درجے کے ہیں، اور سب سے اونچا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ 4 نبی سب انبیاء کے سردار تھے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان چاروں میں پھر سب سے زیادہ سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی وہ تمام کتابوں سے اونچی ہے، اللہ کی مقدس کلام ہے۔ پھر آگے آیت الکرسی ہے، یہ قرآن پاک کی آیات کی سردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، جو اہتمام سے پڑھتا ہے پھر موت ہی رکاوٹ ہے، جیسے موت آئے گی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آیت الکرسی سے جنات بہت ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اس لیے جو آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں جنات ان کے قریب نہیں آتے، شیاطین بالکل ان کے قریب پھٹکتے نہیں ہیں۔ آیت الکرسی بہت مضبوط ہتھیار ہے مومن کا، اس لیے آیت الکرسی کا اہتمام کریں، نمازوں میں پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، رات سوتے وقت پڑھیں۔ جادو کا توڑ ہے، جنات کا توڑ ہے، اور اس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ اور آگے اگلے رکوع میں 3 واقعات کا ذکر ہے۔ تیسرا پارہ شروع ہو گیا، دوسرے رکوع میں 3 واقعات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ پہلا واقعہ نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام پہنچے اور کہا کہ خدا وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، تو خدا نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی، یہ دربار نمرودی میں بات ہو رہی ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو دین کی، تو نمرود نے کہا نہیں میں خدا ہوں، اور تم نے موت اور زندگی کی بات ہی کی ہے، تو موت اور زندگی میرے ہاتھ میں۔ تو جیل سے 2 آدمی بلائے، 2 قیدی بلائے، ایک کو رہا کرنا تھا اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا، اور جس کو پھانسی دینی تھی اس کو رہا کر دیا، اور یہ کہا کہ دیکھا زندگی اور موت میرے اختیار میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو پھر میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر خدا ہے تو آج ذرا مغرب سے نکال کر مغرب میں مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ تو وہ لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا، اس پر خاموشی چھا گئی۔ ابراہیم علیہ السلام غالب آ گئے، اور وہاں جتنے تھے وہ سب ایمان لے آئے، لاجواب کر دیا۔ اگلی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہیں اور سفر پر روانہ ہیں، چلتے چلتے ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جن کی چھتیں اڑی ہوئی ہیں، جن کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، بستی اجڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، اور وہاں کچھ ہڈیاں بھی نظر آئیں، جانوروں کی، انسانوں کی۔ تو عزیر علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے اور دل میں یہ کہنے لگے کہ اللہ تو جو کہتا ہے کہ میں جو مر جاتے ہیں ان کو زندہ کروں گا، تو ان ہڈیوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ ان جانوروں کی ہڈیاں، ان انسانوں کی ہڈیاں، دوبارہ کیسے ان کو زندگی ملے گی؟ تو اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی۔ آپ گدھے سے نیچے ہے، لیٹ گئے، موت طاری ہو گئی۔ 100 سال تک وہیں پڑے رہے۔ آپ کے پاس کھانا بھی تھا، زاد راہ تازہ پکوا کر گھر سے لائے تھے۔ 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا،
اور پھر پوچھا کم لبثتا، آپ کتنا عرصہ یہاں پر رہے ہیں؟ تو عزیر علیہ السلام نے کہا 1 دن یا آدھا دن۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، 100 سال۔ اپنے کھانے کو دیکھو، کھانا دیکھا تو وہ بالکل تر و تازہ تھا، 100 سال کے بعد بھی کھانا بالکل تازہ ہے۔ فرمایا کہ آپ اپنے گدھے کو دیکھو، گدھے کو دیکھا وہ مٹی کا ڈھیر بھرا ہوا تھا، 100 سال کے بعد وہ کیا بچتا۔ فرمایا کہ اب گدھے کی طرف دیکھیں، اللہ پاک نے حکم کیا، وہی گدھا وہ جو مٹی بن چکا تھا نا، مٹی سے دوبارہ کان ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ جیسے میں نے موت دینے کے بعد 100 سال کے بعد تمہیں زندہ کیا ہے، ایسے ان ہڈیوں کو بھی دوبارہ زندہ کروں گا، کہ میں اس بات پہ قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں اللہ ہوں، میں مالک ہوں، قادر مطلق ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اور اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر یہی ایک مرتبہ سوال کر دیا، اے اللہ مجھے یقین تو ہے کہ مرنے کے بعد تو زندگی بخشے گا، زندہ کرے گا، لیکن اطمینان قلب کے لیے کوئی کرشمہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، یقین ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندوں کو خرید لیں، کہیں سے حاصل کر لیں، ان کو پالیں، ان کو اپنے سے مانوس کریں، وہ تمہارے اشاروں پر چلنے لگے، اور جب وہ تمہارے اشارے پر چلنے لگے، تمہارے پاس آنے لگے، تو پھر ایسے کرنا کہ ان 4 کو تم نے ذبح کرنا ہے، پھر ان کا قیمہ بنانا ہے، پھر پہاڑوں کی 4 پہاڑوں کی 4 چوٹیوں پہ جا کر کچھ تھوڑا تھوڑا قیمے کا حصہ رکھنا ہے، پھر ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر ان کو اپنی طرف بلانا ہے، جاؤ یہ کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ وہ وقت آیا کہ آپ نے ان کا قیمہ کیا، پھر قیمے کے 4 حصے کیے، پھر 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر چھوڑ آئے، پھر ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر پرندوں کو اپنی طرف بلایا جیسے پہلے بلایا کرتے تھے۔ تو وہ پرندے یکا یک ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے کہ ان کی ہڈیاں آپس میں ملتی جا رہی ہیں، گوشت چڑھتا جا رہا ہے، پر لگتے جا رہے ہیں، اور وہ اڑتے اڑتے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ میں مرنے کے بعد کیسے مخلوق کو زندہ کروں گا، ایسے کروں گا جیسے ان کو کیا ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دو، 1 دانہ دو گے 100 دانے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے۔ کسان بھی تو 1 دانہ ڈالتا ہے اور اس کو کتنے مل جاتے ہیں، 1 تھیلا ڈال کر آتا ہے اپنے ایکڑ میں، پھر جب وہ کٹائی کا موسم آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اب ٹرالی لے کر آ، ٹرالی بھر کر لے جائے گا۔ دیا تو 1 تھیلا تھا اور لے کر کتنے جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسے دیں گے، میرا مال ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے، تم میرے مال دی ہوئے مال سے خرچ کرو گے تو میں تمہیں بہت دوں گا۔ کون ہے جو مجھے قرض دیتا ہے؟ اللہ قرض مانگتا ہے اپنے غریب بندوں کے لیے۔ فرمایا کہ میں تمہیں بڑھا چڑھا کر دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، صدقہ کرنے میں، غریبوں کو دینے میں 2 باتوں کا خیال رکھنا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ ایک اس بات کا خیال کرنا کہ کوئی صورت ایسی نہ بنے کہ ان کو تکلیف ہو، جن کو تم دے رہے ہو کوئی ایسی صورت نہ بنانا کہ ان کو تکلیف ہو، ورنہ جو دے رہے ہو وہ ضائع ہو جائے گا، اس کا کچھ اجر نہیں ملے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ احسان کبھی نہ جتانا۔ اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک غریب آیا، فقیر آیا، اور یہ بیٹھا ہے کرسی پر، اور دیو نو یہ اس نے اس کو تکلیف دی ہے، ابھی بہتر ہے کہ نہ ہی دے، لو جی کل دیتا ہے تو آج پھر آ گیا ہے، پھر تماشا بنا ہوا ہے، میں تیرا قرضہ دینا ہے، یہ کہہ کر پھر اس کو دے بھی دیا۔ یہ تکلیف دی ہے اس نے، اس کی بےعزتی کی ہے۔ سائل کی، فقیر کی بےعزتی نہ کرو، احترام کرو، احترام سے دو گے تو اللہ تمہیں اجر دے گا، ورنہ ضائع ہو جائے گا، دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ کبھی کسی منگتے کو دیکھ کر تمہارے ماتھے پر بل نہ پڑے، کیونکہ جو تمہاری جیب میں وہ تمہارا نہیں ہے۔ نہیں یقین آتا تو پھر یہ سوچ لیں کہ جب تم مر جائے گا تو اسی جیب سے نکال کر تیری اولاد وہ آپس میں تقسیم نہیں کریں گے، تو تیرا کہاں ہے؟ تیرا ہوتا تو تیرا
پھر وہ ساتھ نہ جاتا، جیب میں ہی رہنے دیتے، کہتے کہ یہ اسی کا ہی ہے، جائیں۔ آج کل